سقراط 469 قبل مسیح تا 399 قبل مسیح۔ سقراط بدنما، تڑی مڑی ناک توند والا، کھٹکے دار آنکھوں والا پست قد انسان تھا جو بولتا زیادہ تھا اور کام کم کرتا تھا۔ اس نے ایسی کوئی شے نہیں لکھی جسے شائع کیا جاتا، مگر پھر بھی ہم اسے زمانہ قدیم کا نامور فلاسفر مانتے ہیں۔ شاید ہی ایتھنز نے اس سے بڑا کوئی شخص پیدا کیا ہو۔ اس کا نام تعریف، عزت و توقیر سے لیا جاتا ہے۔ ہم اسے اس کے شاگردوں اور دوستوں کی تحریروں کی بدولت جانتے ہیں، جن میں افلاطون اور زینوفون تاریخی لحاظ سے مشہور ترین نام ہیں۔ افلاطون نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے سقراط کو زندہ رکھا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کے دلائل اور اس سچائی کے بارے میں سوالات، اس کی رائے، اس کا زندگی اور موت کے بارے میں رویہ، اس کی عظمت، ان سب باتوں کو وہ دہراتا ہے۔ اگرچہ افلاطون نے یہ سب باتیں مختصر حلقے میں کیں، لیکن ان کی گونج ابھرتی رہتی ہے۔ سقراط 469 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور ایتھنز کے سنہری دور میں زندہ رہا، جبکہ یونان کی یہ سب سے زیادہ طاقتور ریاست تھی اور اس سے قبل فن اور تجارت کو کبھی بھی فروغ نہ ملا تھا۔ اس کا باپ نقاش تھا اور وقتی طور پر نوجوان سقراط نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ اس کی ماں دائیا تھی۔ بعد میں وہ سقراط نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی ماں کا پیشہ جدلیاتی طور پر اپنایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خیالات کا دائیا کہلاتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے حسن مزاح کا شعور حاصل تھا۔ ایتھنز کے تمام شہریوں کی طرح اسے بھی فوجی خدمت انجام دینا پڑی۔ اس نے پٹودیا کی جنگ لڑی اور بڑی بہادری اور جانفشانی سے لڑی۔ ایک جنگ کے دوران اس نے عظیم السیبادس کی جان بھی بچائی، جو اس کا دوست اور شاگرد بھی بنا۔ بعد ازاں اس نے جنگ ڈلسن اور ایمنی پوس میں بھی حصہ لیا اور اپنی اسی نڈر جانفشانی کا مظاہرہ کیا جس کا مظاہرہ اس نے اپنی تمام زندگی میں کیا۔ سقراط نے اپنا بقیہ عرصہ حیات تقریر کرنے میں گزارا۔ اگرچہ وہ کوئی اچھا مقرر نہ تھا، مگر جو خاصیت اس کے اندر پائی جاتی تھی اور جس کو اس نے اپنی زندگی میں کمایا، وہ اس کو دنیا کا عقل مند ترین انسان ہونا تھا۔ الصبح چہل قدمی کرتا اس کے خراب لباس والی شخصیت شاید ایتھنز کی جانی پہچانی شخصیت تھی۔ سردیوں اور گرمیوں میں اس نے کوٹ کبھی بھی نہیں پہنا۔ اس کے پاؤں اور ٹانگیں ہمیشہ ننگی رہتی تھیں، مگر اس کی غربت میں کوئی دکھاوا نہ تھا۔ وہ جسمانی مشقت کا خوگر تھا، کیونکہ وہ صرف ذہن اور روح کے بارے میں اشیاء سے تعلق رکھتا تھا۔ بقول اینٹیفون، اگر کسی غلام کو اس کی طرح رہنا پڑتا تو وہ بھاگ جاتا، مگر سقراط نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ شاید ہی وہ ایتھنز کے دروازوں سے باہر گیا ہوگا۔ اسے ملک سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مرد و عورت اس کے ہدف تھے اور انہیں کے لیے اس کے پاس ایک مشن تھا۔ وہ تمام تر گلیوں اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، یا اکثر وہ عوامی جمنازیم میں چلا جاتا۔ پھر اس نے کاروبار شروع کیا، جو کہ تقریر سازی تھا۔ وہ ہمہ اقسام کے موضوعات پر گفتگو کر سکتا تھا۔ لوگ اس کو شوق سے سنتے تھے اور اس کی تقریر کے اہم نقاط پر چبھتے ہوئے سوالات کیا کرتے تھے۔ وہ سادہ تمثیلات برتتا اور سادہ سے سوالات کیا کرتا تاکہ اس کے سامنے اچھائی کا موازنہ کر سکیں۔ اچھائی اس کا موضوع ہدف تھا۔ اچھائی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ سقراط کا اعتقاد تھا کہ تمام انسان اچھے بن سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کا سچا علم رکھتے ہوں۔ تمام تر اقدار کا انحصار سچائی پر ہے اور تمام تر گناہوں کا انحصار اچھائی سے لا علمی ہے۔ بہت سے ایتھنز والوں کی طرح اس نے عوامی زندگی میں بہت کم حصہ لیا، اور جب بھی اس نے ایسا کیا اس نے ایمانداری کو اپنایا، اور جس کی توقع صرف اس جیسے شخص سے کی جا سکتی ہے جو ہمت جرت میں عمومی رائے میں ایک مختلف انسان ہو۔ ایک مرتبہ اسے کونسل کا ممبر بھی بنایا گیا۔ بعض جرنیلوں پر پھانسی کا مقدمہ بھی چلایا گیا، اور عوامی رائے کے مطابق وہ غیر قانونی موت کے حقدار تھے۔ ماں سوائے سقراط کے تمام اراکین جیوری کی یہی رائے تھی۔ باوصف عوامی چیخ و پکار کے وہ انصاف اور موجودہ قوانین کا شدید حامی تھا۔ اسی طرح 404 قبل مسیح کی دہشت ناکی کے ذریعے
جب ایتھنز کی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا تو اس کے حکمران 30 لوگوں نے سقراط کو حکم دیا کہ وہ کچھ غیر قانونی گرفتاریاں بروئے کار لائے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اگرچہ وہ یہ جانتا تھا کہ اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ در حقیقت وہ عوام کے اشتعال اور ان 30 لوگوں کے ہٹائے جانے سے ہی بچا۔ یہی اس آدمی کی جرت تھی، اس کے مقدمے اور موت میں یہی واقعہ اہم تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سوچوں میں گم رہنے والا انسان تھا۔ عظیم ادیب ارسطو نے اپنے کھیل غبار میں اس کا مذاق بھی اڑایا، جو 423 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ اس نے اسے آدھے خبطی کے طور پر پیش کیا تھا، جس کے پاس سوچوں کی آماجگاہ تو ہے اور وہ نوجوانوں کو بہت زیادہ خبط اور غیر توقیری تصورات سکھاتا ہے۔ اگرچہ ایتھنز کے شہریوں نے کھیل لکھنے والے کے خیالات کو بے حد سراہا، لیکن اس سے ان کے شاگردوں، امیر اور غریب کی تعداد میں کوئی فرق نہ آیا۔ جو اس کے آس پاس جمع تھے ان میں سے نمایاں ترین ایسی بیعت ذہین اور قنوتی افلاطون، زینوفون، نوجوان پیریکل، قصب، تھیبان فلسفی اور اقلیدس جو کہ عظیم ڈرامہ نویس شاگرد تھے، جو اس کے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے۔ سقراط کسی باقاعدہ فلسفی مدرسے کا بانی نہ تھا۔ اسے شادی شدہ انسان سمجھنا بڑی حیران کن بات ہے، تاہم اس نے 2 مرتبہ شادی کی۔ پہلی شادی میریٹون سے، جس سے اس کے 2 بیٹے تھے، بعد ازاں ژین تھیپی، جس سے اس کا ایک اور لڑکا پیدا ہوا۔ تاہم اس کی شادی پراز تلخی تھی، کیونکہ ایسے غیریت پسند فلسفی سے نباہ کرنا بے حد مشکل تھا، جس کا کام ہی اجنبیوں سے گفتگو کرنے میں وقت گزارنا تھا۔ 399 قبل مسیح میں 70 سال کی عمر میں سقراط کے دشمن غالب آئے اور اس پر مقدمہ چلایا گیا، اور اس پر بنیادی لحاظ سے 2 الزام لگائے گئے کہ وہ عوامی دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے اور ان کے احکام کو نہیں مانتا، اور یہ کہ وہ شہر کے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے ایتھنز کے عظیم مقرر لیسیا نے ایک تقریر لکھی اور اسے مشہور فلسفی کے سامنے پیش کیا، جس پر سقراط نے اس بات کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کو اپنے دفاع میں استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور پیشہ ورانہ دفاع کو فضول قرار دے دیا۔ اس نے اپنا دفاع صرف یہ کہہ کر کیا، یہ میں نہیں جان سکا کہ ایتھنز کے عوام کس حد تک ایک ملزم سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، ان کو سنتے ہوئے میں نے اکثر اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ ان کے خیالات ایسے ہی ہوں جیسے انہوں نے ظاہر کیے ہیں، تاہم ان کی باتوں میں سچائی موجود نہیں ہے۔ اس نے استغاثہ کی شہادتوں پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ ظاہر نہ کی۔ اس نے اپنے مقاصد کی دانش مندانہ تصریح کی جو اس نے ایتھنز والوں کی خدمت انجام دینے میں برتے تھے۔ اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ ایتھنز والوں کو مسرت سے ہمکنار کرے۔ یہ اس کے فرض میں شامل تھا جسے دیوتا نے اس کے ذمہ لگایا تھا، اور اس نے ججوں سے کہا کہ دیوتاؤں کا اختیار میں تمہارے اختیارات سے زیادہ معتبر سمجھتا ہوں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تقریر نے عدالت کو برہم کر دیا، مگر بدترین صورتحال سامنے آ چکی تھی۔ اس نے ان سے کہا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں سچائی کی تلاش کو ترک کر دوں تو میرا جواب یہ ہے کہ اے ایتھنز والوں، میری طرف سے شکریہ، مگر میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری کروں گا جس نے بقول مجھے اس کام کے لیے بنسبت آپ کے چنا ہے، اور جب تک مجھ میں سانس اور قوت باقی ہے میں اس فلسفے سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوگا۔ میں اس کی تبلیغ جاری رکھوں گا، خواہ میں کسی سے بھی ملوں۔ اس سے یہ کہوں گا کہ کیا تمہیں اپنی دولت اور شہرت سے دلی تعصف نہیں ہوتا کہ آپ نے عقل و دانش اور سچائی کی پرواہ نہیں کی ہے اور نہ ہی اپنی روحانی برتری کے لیے کچھ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ موت کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک اچھی شے ہو جسے میں ایک بری شے سمجھتا ہوں، اور نہ ہی میں اس سے خوفزدہ ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کسی کو اس کے فرائض سے روکنا ایک بری بات ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جسے میں برا سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی شے ثابت ہو۔ اس پر چھوٹی سی جماعت نے الزام لگایا، ایتھنز کے قوانین کے مطابق سقراط کے لیے یہ تجویز پیش کی گئی کہ اسے متبادلاً جرمانی سزا یا وطن بدر کر دیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تجویز دی کہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا کہ وہ ہے،
اور جس میں عوام کا مفاد شامل ہو اور اس کے ساتھ اولمپک کھیلوں میں جیتنے والے کھلاڑی کی مانند سلوک کیا جائے۔ بالآخر اسے کہا گیا کہ وہ 100 مینا موجودہ 6 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرے تاکہ اسے موت نہ دی جا سکے۔ اس کے دوستوں نے 30 مینا ادا کرنے کی حامی بھری، لیکن سقراط نے اسے انکار کر دیا۔ اب عدالت صحیح معنوں میں ناراض ہو گئی۔ سقراط نے ان عقل کے اندھوں کی بے عزتی کی تھی، اب مزید کسی حیل و حجت کے اس کو زہر پینے کی سزائے موت دی گئی، جو کہ ایتھنز کی سب سے بڑی سزا تھی۔ اس فلسفی نے اس سزا کو بخوشی قبول کر لیا، لیکن عدالت کی توہین جاری رکھی اور کہا، اب میرا وقت جانے کا آ گیا ہے تاکہ تم لوگ زندہ رہو، مگر ہم میں سے کون اچھی حالت کی جانب سفر کر رہا ہے، ماں سوائے خدا کے ہر ایک کے علم میں نہیں ہے۔ قومی میلوں کی وجہ سے سزا کو 3 ہفتوں تک ملتوی کر دیا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، مگر اس نے دوستوں سے ملاقات جاری رکھی اور ان سے پرسکون لہجے میں گفتگو کرتا رہا۔ کراتو جو کہ اس کا سب سے زیادہ وفادار شاگرد تھا اور جو اس کے مقدمے میں موجود تھا اور جس نے مجوزہ جرمانہ ادا کرنے کی پیشکش کی تھی، سقراط کے پاس جیل میں آیا اور اسے بتایا کہ اس نے اس کے بچاؤ کا بندوبست کر لیا ہے۔ سقراط نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کو ایک قانونی عدالت نے سزائے موت دی تھی اور اپنے ملک کے قانون کی پابندی لازمی تھی۔ افلاطون اور فلیدو کے مطابق اس کے دوست آخری روز اس سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اسے جیل میں اپنے چھوٹے بیٹے اور اہلیہ ژین تھیپی سے لپٹا ہوا پایا۔ ژین تھیپی اور تھی، اس نے کہا، سقراط تمہارے دوست تم سے آخری مرتبہ بات کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے کراتو کی جانب دیکھا اور کہا کہ ان میں سے کوئی اسے گھر لے جائے۔ جب اس کی بیوی کو لے جایا گیا تو سزا یافتہ بستر پر اٹھ بیٹھا اور اپنی ٹانگ کو دبایا جس میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، اور پرسکون انداز میں مسرت اور تکلیف کے درمیان موازنہ کرنے لگا۔ اس کے شاگرد اس کے گرد بیٹھ گئے اور زندگی، موت اور انسان کی لافانی روح کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ سہ پہر کو سقراط نے انہیں الوداع کہا اور غسل کرنے چلا گیا۔ جب وہ غسل سے فارغ ہو کر آیا تو سورج غروب ہونے کو تھا اور یہی سزا کا وقت تھا۔ ایک ریاستی آفیسر اندر آیا اور اس نے سقراط سے اس تکلیف دہ کام کے انجام دہی کی معافی چاہی اور پھر مڑ کر آنسو بہانے لگا۔ کراتو نے سقراط کو مجبور کیا کہ وہ اس میں جلدی نہ کرے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، مگر سقراط اس پر مسکرایا اور حکم دیا کہ زہر لانے کے لیے آدمی کو پکڑے۔ سقراط نے پیالہ پکڑا اور دیوتاؤں کے لیے قدرے شراب کو انڈیلا اور پھر بقیہ زہر کو فوراً پی لیا۔ اس کے دوست اس کے گرد کھڑے اپنے جذبات کو نہ روک سکے، مگر سقراط نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے بیوی کو یہاں سے بھیج دیا ہے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی جبر کو تسلیم نہ کرے جس کے بارے میں نے سن رکھا ہے۔ ہمیشگی کی زندگی کے لیے مرنا حق ہے، اس لیے پرسکون رہیں اور اس کا سامنا کریں۔ زہر آہستہ آہستہ اعضاء میں سراریت کرتا گیا اور انہیں مردہ بناتا گیا، اور قبل اس کے کہ وہ بے حد ہو جائے اس نے چھوٹی سی قربانی کے متعلق ہدایات دی جنہیں وہ بھول چکا تھا۔ بقول افلاطون کے ان کے دوست کا یہی آخری لمحہ تھا، ایک ایسا انسان جو اپنے دور کا سب سے بہترین انسان تھا، جس کو زمانہ جانتا تھا، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند اور سچا انسان تھا۔ جلد ہی سقراط کو دفن کر دیا گیا قبل اس کے کہ ایتھنز والے پچھتائیں۔ اس پر الزام لگانے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے دباؤ کے زیر اثر اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا لیا۔ گو کہ غضب کا فلسفی اب ان میں نہیں رہا ہے، مگر ایتھنز کے کمیشن لائپس نے اس کی شکل کو پیتل میں مجسم کیا۔ سقراط کی زندگی اس کے تصورات کی مثال تھی۔ اس کا فلسفہ جسے افلاطون نے تحریر کیا انسانی خیالات کی آواز تھا۔ اس نے فلسفے کو آسمان سے زمین پر منتقل کیا۔ بقول کراتو، سقراط اخلاقی فلسفہ کا بانی تھا۔ اسے گندے مابعد الطبعیات سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ اس کا تعلق انسانیت اور اس کے رویے سے تھا۔ سقراط نے ساری زندگی روح کی عظمت کو ہی اجاگر کیا۔
یہی اس کی زندگی کا حاصل اور محاصل تھا۔